سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی شامل تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش کھڑے رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا کہ میں زیارت کرا سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ سلطان نے شرط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ سلطان نے اس کی شرط منظور کر لی اور اسے چلہ کاٹنے کے لیے بھیج دیا گیا، اور اس کے گھر کا خرچہ سلطان کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اسے دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ اس شخص کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس لیے اس کا گلا نہ کاٹا جائے، بلکہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال تک ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا ہے، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایک ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں غریب لوگوں نے بھوک سے مرنا ہی ہے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا ہے تو سلطان محمود سنو، ایاز ایک سید زادہ ہے، اور ایک سید کی شان یہ ہے کہ اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، لیکن کبھی بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، آج تک تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا۔ آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں کہ ہے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ دوستو، مورالٹی پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کو آج ایک ماضی کی ایسی کہانی سنائی ہے
جس کا لب لباب یہ تھا کہ ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا اور ہر کام ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، اور ایسی ہی ویڈیو فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے مورالٹی پروڈکشن کا حصہ بن جائیے۔ اب اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور مورالٹی پروڈکشن کے ساتھ جڑے رہیے۔ سوچ بدلے گی تو بدلے گا پاکستان۔ شکریہ۔